یہ بات ایک بتا دوں آپ کو کہ جتنا خدمت ماں اور باپ کی خدمت میں ثواب ہے نا، دنیا میں کسی شخصیت کی خدمت میں اتنا ثواب اللہ نے نہیں رکھا، کسی میں ثواب نہیں رکھا۔ اور اخلاق کے معاملے میں حسن اخلاق، اس میں اللہ نے ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا ہے۔ آپ اگر باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں گناہ ملے گا، ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں تو باپ والی بدتمیزی کو 3 سے ضرب دے دیں، اتنا گناہ ملے گا۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی، سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے ساتھ میں کس سے پیش آؤں؟ سب سے زیادہ ہمارے ہاں تو دکاندار کسٹمر کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، آنا چاہیے۔ لوگ بزرگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، بالکل آنا چاہیے۔ لیکن صحابی نے پوچھا اخلاق سے تو سب سے پیش آنا ہے، لیکن سب سے زیادہ نرم لہجہ بات کرتے ہوئے، سب سے زیادہ میٹھی زبان، سب سے زیادہ نرم زبان میں کس کے ساتھ رکھوں؟ کیسے عجیب سوال ہے صحابی کا، بھئی سب سے زیادہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، تمہاری ماں۔ ماں سے جب بات ہونا ایسے جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، بالکل سختی کی اجازت نہیں ہے، جھڑکنے کی، ہاں یہ کیا ہے، یہ جیسے گھر میں جاتا ہے نا۔ اور ماں کی بے ادبیاں زیادہ تر بیٹیاں کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ باپ سے لڑائیاں بیٹوں کی ہوتی ہیں اور ماں سے لڑائیاں بیٹیوں کی ہوتی ہیں۔ باقی ایک دوسرے سے، بیٹوں کی ماں سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور بیٹیوں کی باپ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، کنٹراسٹ چل رہا ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، حکم دیا کہ گھر میں سب سے نرم لہجے سے بات، بلکہ اس پوری کائنات میں جب تمہیں بات کرنے کا موقع ملے تو سب سے نرم لہجہ کس سے ہونا چاہیے؟ بولو بھائی، ماں سے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں نرم دل ہے، جذباتی ہوتی ہے، باپ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ ماں کو غصہ فوراً آ جائے گا، غصہ فوراً آ جائے گا، اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اور یعنی فقہاء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، جذباتی ہے، غصہ جلدی آئے گا، باپ کو جلدی غصہ نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی ایک چپیٹ لگا دے گا کھینچ کے، وہ ادھار پہ رکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماں بیچاری محبت سے مغلوب بھی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ وہ دل میں کڑتی رہتی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ ایک دفعہ سنانے پر یہ جواب ملا ہے، جب 2 مزید سناؤں گی تو 4 اور آگے سے سننے کو ملیں گی۔ ایک تو اس لیے، دوسری بات یہ کہ کچھ احسانات ماں کے ایسے ہیں جو باپ کے نہیں ہیں، جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ حملتہ امہ کرہن، فرمایا 9 مہینے اپنے پیٹ میں تکلیف سے رکھتی ہے۔ ووضعتہ کرہن، جنتی تکلیف سے تھی کسی زمانے میں، آج کل آپریشن سے ہوتا ہے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو نیچرل پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ تکلیف دے عمل۔ دوسری یہ تکلیف ماں اٹھاتی ہے۔ تیسرا پروسیس وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے تقریباً 2.5 سال مسلسل اپنی گود سے لگا کے رکھتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بچے سے الگ نہیں ہوتی۔ یہ کام باپ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا خیرخواہ ہو۔ چھوٹے بچے کو اگر ماں ابا کو پکڑا کے چلی جائے کہ آپ پال لیں 1 گھنٹے کے لیے، پال لے گا؟ وہ نہیں پال سکتا۔ جو شادی شدائیں بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ، ان کو پتہ ہے سارے کام کر لوں گا، بچہ گود میں 1 گھنٹے کے لیے بہت بڑی ٹینشن۔ یہ اللہ نے ماں کو ہی جذبہ دیا، اور اب کچھ چیزیں اللہ نے ماں میں ایسی عجیب سی انسٹال کر دی ہیں جو باپ میں نہیں ہے۔ یہ قدرت کی عجیب تقسیم ہے۔ دیکھو، ماں بچے کے ساتھ رات کو سوتی ہے، سو جاتی ہے بڑے آرام سے، حالانکہ بچہ اٹھتا بھی ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، چیں چیں پیں پیں بھی لگا کے رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ماں کیسی گہری نیند سو جاتی ہے۔ آپ نے صبح آفس جانا ہے، بچے کو آپ کے ساتھ وہ لٹا کے چلی جائے، آپ رات بھر نہیں سو سکتے، رات بھر نہیں، وہ تھوڑی سی ٹینک رہے گا، آپ کی نیند غائب۔ تو یہ اللہ نے کچھ عجیب سا سسٹم بنایا ہے، بھائی قدرت کی تقسیم ہے، یہ تو اللہ کے احسانات ہیں۔ تو 3 تکلیفیں ماں کی زیادہ ہیں جو باپ نہیں اٹھاتا، ایک جننے کی تکلیف، ایک حمل کی تکلیف، اور ایک وہ جو شروع کے 2.5 سال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان تکلیفوں کی وجہ سے ماں کا حق اخلاق کے معاملے میں شریعت نے 3 گنا زیادہ بتایا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ اچھے اخلاق کون؟ فرمایا ماں، فرمایا اس کے بعد، فرمایا پھر ماں، فرمایا اس کے بعد، فرمایا پھر ماں، فرمایا اس کے بعد، فرمایا پھر باپ۔ تو یہ حق تو شریعت نے بتایا ہے ماں کا۔